بلکہ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کیسے بلند کیا؟ کہ ہماری کوئی اذان حضور کے نام کے بغیر نہیں ہوتی، ہماری کوئی نماز حضور کے نام کے بغیر نہیں ہوتی، اور ہمارا تشہد حضور کے نام کے بغیر نہیں ہوتا، ہمارا درود پاک حضور کے نام کے بغیر نہیں ہوتا، ہماری نماز جنازہ حضور کے نام کے بغیر نہیں ہوتے، اور ہماری دعا حضور کے نام کے بغیر نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت عمر ابن خطاب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کہتے ہیں اگر تم کو اپنی دعا قبول کروانا ہو تو دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات بابرکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سوانے میں ترتیب سے ذکر کروں گا انشاءاللہ، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور جلدی جلدی تکرار کیے بغیر اور تفصیل میں جائے بغیر ایک اجمالی نقشہ پیش کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ہر نبی کو حدیث پاک میں آتا ہے ایک دعا دی جاتی ہے، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے دنیا میں ہی اس دعا کا استعمال کر لیا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے اور اس دعا کو انشاءاللہ میں قیامت کے دن استعمال کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب تک میری امت کا ایک امتی بھی ایک فرد بھی جہنم میں باقی رہے گا محمد جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تو اتنی مبارک ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حیات میں نہیں، اگر خواب میں بھی سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ مقام ہے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے ابھی اذان ہوئی کہ جو آدمی جب اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد اذان کا جواب دیتا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہتا ہے اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جو جملے مؤذن کہتا ہے سننے والا وہی دہراتا ہے۔ جب اذان اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو سننے والا سامع کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن بلاتا ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو بندہ اپنے عاجزی و بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے تیری توفیق کے بغیر آ نہیں سکتا، اس لیے تیری توفیق طلب کرتا ہوں۔ جب مؤذن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے تو سننے والا سامع کہتا ہے صدقت و بررتا، کہنے والے نے سچ کہا، کہنے والے نے صحیح بات کہی۔ جب اذان کا جواب مکمل ہو جاتا ہے تو سننے والا اور اذان دینے والا دونوں دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ دعا پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وجبت له شفاعتی، کہتے ہیں کہ میں ضرور بھی ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اذان کے بعد کی جواب دینے والے کا انشاءاللہ حسن خاتمہ ہوگا، اللہ اسے کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے، اس لیے کہ شفاعت تو میدان محشر میں ہوگی
جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو نہ شفاعت ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، حضور کی قبر مبارک قبر اطہر وہ مدینہ پاک میں ہے، وہاں جو عالم کا آقا آرام کر رہا ہے۔ اور ہم سب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم سب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو، جسموں کو کھائے۔ کہتے ہیں کہ جس نے، حضور فرماتے ہیں، جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، کہتے ہیں کہ میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ اس پر بھی لکھتے ہیں محدثین، سلام ہو، کروڑوں سلام ہو شارحین حدیث پر، ایک ایک حدیث کے الفاظ کو لے کر کے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملا علی قاری نے اس پر بھی لکھا ہے کہ جو آدمی حضور کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اسی لیے جسے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اسے اولے وہلے میں اس بات کا انتظار نہ کرو، گھر بنے گا تو جائیں گے، بیٹی کی شادی ہوگی تو جائیں گے، بیٹا پیر پر کھڑا ہوگا تو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹا پیر پر کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے۔ اس شادی کے لیے جو ہے ایک عمر ہوتی ہے، عمر ہو گئی، وہ ایک ضرورت ہے، اس کا جلد سے جلد انتظام کرو۔ لہذا جس کو اللہ نے مال و دولت عطا کر رکھی ہے وہ اگر حج کر سکتا ہے تو اسے دیری نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حج کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کلمے والی موت ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ یہ دینی فائدہ ہے، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حج حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ بے شمار فائدے ہیں، اس پر تو میرا تفصیلی خطاب ہے اور اس پر لکھا ہوا مواد میرے پاس محفوظ ہے۔ اگر کوئی حج کو نہیں جا سکتا تو کم از کم اسے عمرے کو جا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، قبر کی زیارت کرنا چاہیے۔ لینے کے بعد پوچھا، بادشاہ سلامت، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ پریشان کیوں ہوئی آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں۔ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ رات میں یہ روشنی ختم ہو گئی ہوا کی تیزی کی وجہ سے، اس کے بعد مجھے اس کی وجہ سے میری قبر یاد آ گئی، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ بیربل تھا تو غیر مسلم، بے ایمان تھا، اور مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے پتے کی بات کہی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ اچھا، میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا کہ حضور اس دنیا میں کتنے سال زندہ رہے؟ کہا 63 سال زندہ رہے۔ تو کہا جو یہ پوری دنیا میں رونق ہے، یہ سورج کی روشنی ہے، یہ چاند روشن ہے، یہ دن و رات ہوتے ہیں، اور زمین میں سرسبز و شادابی ہے، یہ درختوں کے پتے ہرے ہیں، یہ کس کی برکت کی وجہ سے ہے؟ کہا یہ تو حضور کی برکت کی وجہ سے، اس میں دو رائے ممکن نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، فرماتے اگر حضور نہ ہوتے تو کہتے اللہ رب العزت والجلال کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ مقصد کائنات، یہ مطلوب کائنات، یہ منشاء کائنات ہے۔ کہا حضور کی وفات ہو کر کے کتنے دن ہوا؟ کہ حضور کی وفات ہو کر کے تو 1300 سال گزر گئے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ کہا جو نبی اس دنیا میں صرف 60 پر 3 سال رہا، اس کی وجہ سے دنیا کی رونق کا یہ حال ہے،
اور جو نبی اس عالم میں جا کر 1300 سال ہو گئے ہو تو اس دنیا کی روشنی کا کیا عالم ہوگا؟ اب اندازہ لگا رہے ہیں ایک کافر کی سوچ کا. کوئی نبی ایسا نہیں آیا. اب میں اصل سیرت کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اب نہ گھبرائیے، جب تک آپ کو سننے کا من کرے سنتے رہیے. جب آپ کا جی چاہے مجھے اشارہ کر دیں، میں تقریر کو ختم کر دوں گا. لیکن آپ جب تک بھی بیٹھے رہیں بشاشت سے بیٹھے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ زور سے بولو ٹھیک ہے. ویسے ملے بندور والے 12 بجے سوتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں یہاں کے لیے نیا آدمی نہیں ہوں. کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ نبی نہ آیا ہو اور ایمان لانے والے پہلے سے موجود ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا. اب ترتیب سے نوٹ کرتے چلے جائیے میری باتوں کو. لیکن تبا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، وہ قوم تبا، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے. جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، اور اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، روم کے بادشاہ کو قیصر، اور اسی طرح فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں. اسی طرح یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے ہیں. تبا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے خزانے شاہی میں خط جمع کروایا. اس نے یہ لکھا، اس لیے کہ پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے عرب میں، وہ اس دنیا کا آخری نبی ہوگا. ان کا حلیہ، ان کا چہرہ مہرہ، ان کا نقشہ اور ان کی تمام تفصیلات اوصاف اس میں ذکر کی گئی تھی. تو ان تمام کو پڑھ کر کے اسے اس نبی کا انتظار تھا. جب دیکھا کہ اس کی عمر ڈھل رہی ہے تو اس نے خط لکھا. اس میں یہ لکھا کہ اے اس امت کے آخری نبی، اگر آپ میری زندگی میں پیدا ہو گئے اور آپ کی نبوت کا اعلان ہو گیا تو میں آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کا وفادار غلام بن کر کے رہوں گا. ایک بادشاہ حضور کا غلام بننے کو اپنی قسمت اور سعادت مندی تصور کر رہا ہے، اور مسلمان یہ سوچ رہا ہے ابھی کہ حضور کی غلامی میں نفع ہے یا نقصان ہے. ابھی مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پایا. اسے ابھی شک ہے، ابھی تردد ہے، ابھی وہ شک و شبہ میں آگے پیچھے ہو رہا ہے کہ حضور کی غلامی قبول کروں یا نہ کروں. پورا شرح صدر نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا غلام بن کر کے رہوں گا، اگر میرا انتقال ہو گیا تو آپ یقین جانیے اور آپ گواہ رہیے کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں کہ جن تمام انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا گیا کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بھی ضرور اس نبی کی مدد کریں گے. ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا کہ تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا ہو، تمام نبی سے اعلان کروایا جا رہا ہو. ایسا نہیں ہوا. اور پہلی کتابوں میں اتنا واضح حضور کا حلیہ بیان کیا گیا تھا کہ کئی بادشاہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے مجسمے بنائے تھے. اور حضرت دانیال پیغمبر ہیں، حضرت دانیال نے بھی حضور کا مجسمہ بنایا تھا. تصویر بنانا اس امت میں حرام ہے، لیکن آئی کارڈ کے لیے، آدھار کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، راشن کارڈ کے لیے اور گھر کے دستاویز بنانے کے لیے، ڈاکومنٹس وغیرہ کے لیے اگر کوئی آدمی تصویر لیتا ہے تو ضرورت کی وجہ سے جائز ہے. حضرت دانیال نے
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی تھی. السابقہ کتابوں میں یہاں تک تفصیل تھی مولدہ بمکہ، کہ وہ جو نبی آنے والا ہے آخری نبی، کہتے ہیں کہ وہ مکے میں پیدا ہوگا. مہاجرہ بطیبہ، اور طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جائے گا. یعنی مدینے کا نام طیبہ ہے، پاکیزہ، اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا شرک سے پاک ہے، وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں نہیں ہیں. اور یہ لکھا ہوا تھا پہلی کتابوں میں لیس بفظ، وہ بد اخلاق نہ تھے، وہ خوش اخلاق تھے. ولا غلیظ، اور بد زبان نہ تھے، سخت کلام نہ تھے. زبان میں نہایت مٹھاس تھی اور زبان میں نہایت نرمی تھی، بدن بھی نرم تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا، کہتے ہیں کہ اتنا نرم تھا حضور کا ہاتھ، کہتے ہیں کہ میں نے ریشم بھی دیکھا ہے، ریشم کی تمام اقسام میں جانتا ہوں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا. حضور کا بدن بھی نرم تھا، زبان بھی نرم تھی. حضور کے زبان میں سختی نہیں تھی، اخلاق نہایت پاکیزہ تھے. ولا صخابین فی الاسواق، چیخ و پکار کرنے والے نہیں تھے. چیخ چیخ کے زور زور سے بات کر رہے ہو، چیخ چیخ کے زور زور سے بات کرنا تو گدھوں کی صفت ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، خاص طور سے جب ہمارے بڑے ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے سے کوئی آدمی بڑی عمر کا ہو، ان کے سامنے جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور اسی طرح دبے ہوئے الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ آدمی کی شرافت کی بات ہے. زور زور سے بات کرنا کوئی شرافت نہیں ہے. چیخ چیخ کے ساتھ باپ کے سامنے بول رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کے سامنے زور زور سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ اور مشائخ کے سامنے، بزرگوں کے سامنے جو ہے وہ زور زور سے کلام کیا جا رہا ہے، یہ بے ادبی ہے. اور بے ادبی بڑی خطرناک چیز ہے. آگے فرمایا ایک صفت یہ لکھی ہوئی تھی کتابوں میں، انہو یقبل الہدیہ، وہ نبی ایسا ہوگا کہ وہ ہدیہ تو لے گا، ولا یقبل الصدقہ، صدقہ نہیں لے گا، اور دو کاندھوں کے بیچ پہ مہر نبوت ہوگی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے، دو کھنڈوں کے بیچ پہ مہر نبوت تھی اور کبوتر کے انڈے کے مانند تھی. اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے جیسے یہ کعرف الدیک، یہ مرغا ہوتا ہے، اس کی جو کلغی ہوتی ہے، اس کے بال کھڑے ہوئے ہوتے، کہتے ہیں کہ اس طرح کے بال تھے اس پر، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اس کی امت کے بارے میں اور کہتے ہیں کہ یہ دو کندھوں کے بیچ میں فاصلہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھا. کہتے ہیں امت محمدون، اس کی امت بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ علامت یہ لکھی ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ اس کی امت پنڈلیوں تک لنگی پہنے گی، پنڈلیوں تک پیجامہ پہنے گی. یہاں تک تفصیلات تھی، حضور کی تفصیلات بھی تھی، حضور کی امت کی تفصیلات بھی تھی. آپ اندازہ کیجئے کتنا اہتمام کیا گیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. ٹخنے پیجامے، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے ٹخنے کھولنا حرام ہے. عورتوں کا ٹخنوں کو ڈھانکنا چھپانا فرض ہے، اور مردوں کے لیے ٹخنے کھولنا ضروری ہے. اگر آدمی کھڑا ہوا ہو تو اوپر سے آنے والا لباس، چاہے ہو جبہ ہو، توپ ہو، عبا ہو، پیجامہ ہو، لنگی ہو، تیبند ہو، کچھ بھی ہو، اوپر سے آنے والا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور نے کہا ٹخنوں کو کھولو تو امت ٹخنوں کو کھولنے تیار نہیں ہے، لیکن جب انگریز نے کہا گھٹنے کھولو تو بڑے بڑے بوڑھے لوگ نکر پہن کر کے گھوم رہے ہیں. حیا ختم ہو گئی. اب تو مرد نہیں، اب تو عورتوں کا لباس، مردوں کا عورتوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں باقی رہ گیا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لکھا ہوا تھا کہ یہ امت وضو کرنے والی تھی، اس امت کو کامل وضو دیا گیا ہے. اور یہ لکھا ہوا تھا یہ امت نماز تو پڑھے گی، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ یہ امت نماز کے اوقات پر گہری نظر رکھے گی کہ فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، عصر، مغرب، عشاء کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہو رہا ہے.
نماز پڑھنے والا نماز کے اوقات کے خیال میں رکھے گا. یہاں تک اس میں لکھا ہوتا، یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہر اونچائی پر اور ہر نیچی زمین پر چلتے ہوئے اللہ کو یاد کرے گا. کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی اللہم لک الحمد علی کل حال ولک الشرف علی کل شرف. یہ تمام اس امت کی لکھی ہوئی. تو یہ لکھا ہوا تھا یہ امت ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرنے والی ہوگی، شکایت نہیں کرے گی.